تو نماز اگر کسی نے چھوڑ دی، نماز کا تاریخ ہے، نماز چھوڑنے والا ہے، تو اس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ بے نمازی کی زکوٰۃ قبول نہیں ہے۔ اگر غور کریں تو خدا کی قسم بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، جبکہ نماز الگ فرض ہے، روزہ الگ ہے، زکوٰۃ، حج، یہ الگ الگ فرض ہیں سب، مگر نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر کوئی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تارک نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، جب زکوٰۃ قبول نہیں ہے تو اس کا صدقہ، اس کی خیرات کہاں قبول ہوگی؟ پھر وہ جو غریبوں کو کھلانا اور یہ کرنا اور وہ بانٹنا، یہ کچھ نہیں، نماز کے بغیر سب بیکار۔ تو نماز ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز کہ لوگ اپنے بزرگوں سے کہتے ہیں کہ دعا کیجیے، اپنے پیر و مرشد سے کہتے ہیں یا عالم دین سے یا کوئی بزرگ شخصیت ہو، دعا فرمائیے، وہ بھی دعا کرتے ہیں، ہم سے بھی لوگ کہتے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، مگر حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے نمازیوں کا نیک لوگوں کی دعاؤں میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بے نمازیوں کا نیک لوگوں کی دعاؤں میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اب نیک لوگ ہیں وہ تو محبت میں کر رہے ہیں دعا، مگر حصہ ہو تب نہ ملے، جب حصہ ہی نہیں تو اس کو ملے گا کیا اس میں؟ کاش لوگ نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور یہ کہ صرف ہم پڑھ رہے ہیں، بیوی نہیں، بیٹا نہیں، بیٹی نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ سب کا عذاب جھیلنا پڑے گا۔ ہاں اگر آپ نے کہا، سختی کی، آپ نے ہر ممکن کوشش کی اور پھر اولاد نہیں مان رہی ہے، بیوی نے، تو وہ سمجھے پھر وہ، لیکن محبت میں آپ نے چھوڑ رکھا ہے تو یہ مت سمجھیے کہ آپ کے پڑھ لینے سے، ہمارے پڑھ لینے سے ہو جائے گا، وہ عذاب ہمیں جھیلنا پڑے گا، یہ ہماری آپ کے پڑھنے سے نہیں بنے گا کام۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ، اگر تم لوگوں میں کسی کے دروازے پہ نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل رہ جائے گا؟ یہ حضور نے پوچھا صحابہ سے کہ نہر بہہ رہی ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پہ میل ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ایسی حالت میں اس کے بدن پہ بالکل میل باقی نہیں رہے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہی کیفیت ہے 5 نمازوں کی، اللہ ان کے سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ 5 وقت پابندی سے پڑھے، دل سے پڑھے، خلوص سے پڑھے، دل صاف کر کے پڑھے، ایسی بھی نہ ہو اللہ نہ کرے کہ نماز ہم پڑھے کہ پڑھ تو ہم رہے ہیں، بغل والے کا دھیان رکھنا ہے کہ کر کیا رہا ہے، یہ کتنی رکعت پڑھا، اور دل میں حسد بھی ہے، جلن بھی ہے، اور پھر پڑھ رہے ہیں معاذ اللہ۔ حسد اور جلن سے صاف ستھرا سینہ ہوگا تبھی نماز ہماری آپ کی قبول ہوگی، ورنہ کوئی قبول نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو کہہ دیں گے لوگ کہ ہاں نمازی ہیں بھائی، مگر نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے دعا کریں ہم آپ سب دن رات کہ اللہ ہمارے دلوں کو حسد جلن سے پاک فرما دیں، تبھی نماز ہو پائے گی۔ دوسری حدیث شریف ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز سردی کے موسم میں جبکہ درختوں کے پتے گر رہے تھے، یعنی پتجھڑ کا زمانہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو آپ نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑی اور انہیں ہلایا تو ان شاخوں سے پتے گرنے لگے۔ موسم ایسا آتا ہے پتا گرنے کا کہ آپ دھیرے سے بھی ہلا دیں تو گرنے لگے گا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، جب مسلمان بندہ خالص اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، خالص، یہ لفظ آپ غور کیجئے گا، خالص، یہ نہیں کہ بھائی کم سے کم لوگ ہمیں نمازی کہیں، چلو اب اتنے دن نہیں پڑھا، پڑھ لیتے ہیں ورنہ لوگ کیا کہیں گے معاذ اللہ، یہ سب نہیں، میرا رب کیا کہے گا، میں نے نماز نہیں پڑھی اب تک، اس کا حکم نہیں مانا ہم نے، کھایا پیا سب اسی کا، یہ دل میں خوف ہونا چاہیے، شرم ہونی چاہیے، غیرت ہونی چاہیے۔ کیا فرمایا سرکار نے کہ جب مسلمان بندہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے جھڑ گئے۔ اسی طرح ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص فجر کی نماز کو گیا، گھر سے وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو گھر سے جب صبح نکلتے ہیں تو نماز کی نیت سے، سبحان اللہ، کہا کہ جو شخص فجر کی نماز کو گیا وہ ایمان کا جھنڈا لے کر کے گیا،
اور جو صبح سویرے بازار کی طرف گیا تو وہ شیطان کا جھنڈا لے کر کے گیا. اب یہ تو لوگ خود فیصلہ کریں کہ وہ کس کا جھنڈا لے کے روز چل رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جو شخص نماز کی پابندی کرے گا تو نماز اس کے لیے نور کا سبب ہوگی، کمال ایمان کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنے گی. نور کا سبب یعنی روشنی اجالے کا سبب. کہاں؟ قبر میں. تو نماز ہی ہے جو نور پیدا کر سکتی ہے. یہ دھیان رکھیں. نماز کو چھوڑ کر کے چاہے لاکھ نیکیاں کر رہا ہو کوئی نیکی کام نہیں آئے گی، قبر میں اجالا نہیں ہوگا. قبر میں اگر آپ کو روشنی چاہیے نماز کی پابندی کریں. اور آپ ہی کو چاہیے اگر آپ کو اپنے بیوی بچے سے محبت نہیں ہے تو چھوڑ دیجیے ان کو، آپ پڑھیے اپنا آپ کے قبر میں. لیکن اگر محبت ہے کہ نہیں ہماری بیوی بچے بھائی بہن سب کی قبر میں اجالا ہونا چاہیے تو آپ ہر ممکن کوشش کیجیے کہ آپ کے گھر کے ہر فرد نماز پڑھیں تاکہ ان کے قبر میں اجالا ہو. اور فرماتے ہیں سرکار اور جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے نہ تو نور کا سبب ہوگی، نہ کمال ایمان کی دلیل ہوگی اور نہ بخشش کا ذریعہ ہوگی. اور قیامت میں بخشش کا ذریعہ ہر آدمی تلاش رہا ہے. نہ پڑھنے کی وجہ سے لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑی بڑی شخصیتیں ہیں کہ بس اللہ بخشش کا کوئی ذریعہ عطا فرما دے، کوئی ذریعہ عطا فرمائے، بس بخشش کے ذریعے میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کوئی ایسا ذریعہ دے دے ہمیں. اور پھر فرماتے ہیں سرکار کہ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ساتھ ہوگا. اب یہ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ قارون تو وہ ہے جس نے مال خزانہ جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اس میں سے زکوٰۃ دو تو اس نے کہا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا. اور مال کتنا تھا؟ مال اتنے کمروں میں اس کے رکھا ہوا تھا کہ 40 اونٹ کا بوجھ تھا. اس کی چابیاں 40 اونٹ کا بوجھ تھی. اب ایک اونٹ پہ کتنے مکان؟ پورے آگرے کے مکان کی چابی آ جائے گی، نہیں تو آدھی کی تو آ ہی جائے گی. کتنا مال تھا اس کے پاس. اور اس کے بعد جب بعد میں پوچھا کہ بول دے رہا زکوٰۃ، اس نے حساب لگایا کہ یہ تو اتنے میں اتنا چلا جائے گا. تو اس نے کہا کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا. معاذ اللہ توبہ استغفر اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا اور اس کے بعد حکم خدا سے زمین نے اس کو دھسایا. وہ دھسا، ٹخنے تک دھسا، پھر گھٹنے تک دھسا، زمین پہ دھستا جا رہا ہے. وہ جب کمر تک غالباً آیا تو اس نے کہا میں سمجھ گیا کہ مجھے دھسا کے سارا مال تم اپنے قبضے میں لینا چاہ رہے ہو. پیغمبر جلیل القدر پیغمبر اور جلال آیا تو آپ نے حکم دیا اس کا جتنا مال ہے اس کی نگاہوں کے سامنے پہلے دھس. اس کا سارا مال جتنا تھا سب اس کی نگاہوں کے سامنے زمین کے نیچے چلا گیا. اس کے بعد وہ چلا گیا، دھس گیا وہ. اب بتائیے خدا کا کتنا غضب ہے اس کے ساتھ. اگر خدا نہ کرے، میں نے پہلے بھی مثال دی ہے کہ اگر کہیں حکام اگر کسی شریف آدمی کو چوروں کے صف میں بیٹھال دے، گندے آدمیوں کے ساتھ بیٹھے، تو کتنا اس کے لیے یہ مر جانے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہمیں چوروں کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا ہے یا ہمیں گندے لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا ہے. قارون اتنا بڑا ذلیل. اور فرعون کون ہے؟ یہ فرعون وہ ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا. کتنی بڑی لعنت ہوگی اس ملعون کے اوپر. تو یہ وہ لوگ ہیں جو میں نام لے رہا ہوں. ابی بن خلف یہ وہ ہے جو رسول اللہ کا دشمن ہے. یہ قیامت کے دن نماز نہ پڑھنے والا ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب یہ آپ کو ہم کو اپنی فکر کرنی ہے اور اپنے گھر کی فکر کرنی ہے کہ کیا ہمارے بچے ہماری نگاہوں کے سامنے جب ان خبیثوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے تو ہمیں پسند ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھے گا قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ہمراہ ہوگا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی 3 کاموں میں دیر نہ کرنا. ایک تو نماز ادا کرنے میں جب وقت ہو جائے، یہی ہے کہ اذان ہوتے ہی چل پڑو. اور بڑے خوش نصیب ہے وہ کہ اذان تو بعد میں ہوتی ہے، مسجد میں وہ پہلے آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. خدا کرے کہ ہمارے مسلمان کا ہر فرد نماز کی ہر وقت تیاری کرتا رہے، ہر وقت. یہ لگن تو ایسی ہونی چاہیے کہ آنکھ کھلے ٹائم ہوا کہ نہیں. کیوں؟ نماز کی فکر ہے، اسے کام کر رہا ہے، فکر لگی ہوئی ہے. یقین مانیے اگر ہم نے نماز کی فکر کر لی تو میرا رب پھر کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ.
تو فرماتے ہیں کہ جب ایک نماز کا وقت آ جائے تو دیر مت کرنا، دوسرے جنازہ میں جب کہ وہ تیار ہو جائے، بالکل تیار ہو تو اس میں بھی دیر مت کرنا، تیسرے بیوہ کے نکاح میں جب کہ اس کا کوئی رشتہ مل جائے، کفو مل جائے تو فوراً اس کا نکاح کر دینا۔ تو نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں مسلمانوں کے دلوں میں نماز کا عشق پیدا کر دے۔ ہم لوگ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس وقت تک چین نہ پڑے جب تک کہ ہم نماز نہ پڑھ لیا کریں، نماز پڑھنے کا سچا جذبہ اللہ ہمارے اندر عطا فرما دے۔